اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک حکم کے ساتھ کائنات کے آغاز کی کہانی جب شروع ہوئی تھی تو اسی میں دو کردار ہمارے سامنے آ گئے تھے، ایک شیطان اور دوسرے جناب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ خطا شیطان نے بھی بہت بڑی کی، اس سے کہا گیا کہ جناب آدم کو سجدہ کریں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدے سے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ یہ لفظ کہے کہ انا خیر منہ، میں جناب آدم سے بہتر ہوں، ابا واستکبر، انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ خطا ہو گئی، بھول گیا۔ اب جب اس سے کہا گیا کہ چلو اس کو تسلیم ہی کرو، کیوں نہیں کر رہے تم سجدہ جناب آدم کو، تو اس نے کہا اس لیے نہیں کر رہا کہ میں بہتر ہوں، میں کیوں کروں۔ اب ایک اجتہادی خلاف اولا، ایک اجتہادی خطا جناب آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ ان سے کہا گیا تھا کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ سورہ اعراف اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں تو اس میں اس ساری بات کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، درخت کا پھل کھانے سے منع کیا۔ رب خود فرماتے ہیں شیطان نے انہیں وسوسہ دیا، قسمیں اٹھا اٹھا کے یقین دلاتا رہا، اسباب بنے باقاعدہ، انہیں بار بار کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ ایک اجتہادی خطا جو اس وقت ہوئی، اور پھر اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام اس کو سمجھتے بھی تھے کہ یہ اس کی تقدیر کے تقاضے ہیں، کیونکہ جناب آدم کو جنت میں بھیجا گیا ہے لیکن بنایا تو زمین کے لیے گیا ہے۔ جب یہ بات شروع ہوئی تھی تب بھی کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں، نائب بنانے لگا، بنایا ہی زمین کے لیے، یہ تقدیر تھی، حکمت الہی تھی، یہ سارا کچھ ہوا۔